أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. احباب کرام، ایک دفعہ محبت سے عبادت کی نیت سے بآواز بلند درود ابراہیمی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک تذکرے میں گزشتہ کل تک ہم یہاں پر پہنچے تھے کہ جب سرکار کی عمر مبارک ہوتی ہے 46 سال، نبوت کا 6واں سال ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرم نوازی کا معاملہ ہوتا ہے اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بھی دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو جاتے ہیں. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ان افراد میں سے فرد ہیں کہ جو مسلمانوں کے کٹر دشمن تھے، اسلام اور مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچانے کے اندر پیش رہا کرتے تھے. ان کا اسلام لے آنا اور ان کے 3 دن پہلے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام لے آنا یہ کافروں کے لیے بہت بڑی پریشانی کی بات تھی. چنانچہ جب تک حضرت عمر اسلام نہیں لائے تھے تو تمام مسلمان بشمول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو دینی اجتماعات ہوتے تھے وہ دار ارقم کے اندر فرمایا کرتے تھے. لیکن صحابی رسول غالباً عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عمر کے اسلام لانے پر ہماری یہ حالت ہو گئی کہ ہم کھلم کھلا حرم پاک کے اندر نماز پڑھتے تھے، بیت اللہ کے سائے کے اندر دینی حلقے لگتے تھے اور باقاعدہ اعلانیہ طور پر ہم اپنی عبادات کو سر انجام دیتے تھے. حضرت عمر کا اسلام بھی ہو گیا، حضرت امیر حمزہ کی اسلام کی قبولیت بھی ہو گئی. اب کافروں کو بہت زیادہ پریشانی ہو گئی کہ جس راستے کو روکنے کے لیے ہم نے ہر ممکنہ طور پر کوشش کی، نہ صرف یہ کہ وہ راستہ رک نہیں رہا بلکہ دن بدن اسلام کا زور پھیلتا جا رہا ہے اور مسلمانوں کی تعداد کے اندر بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے. اب کیا کیا جائے؟ اگر یوں ہی چلتا رہا معاملہ تو پھر تو نتیجہ اچھا نہیں ہوگا ہمارے حق میں، لہذا کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. اب یہ دوبارہ سارے کے سارے کافر جو ہیں یہ سر جوڑ کر بیٹھ جاتے ہیں مکہ مکرمہ کے قریب وادی محصب کے اندر خفی بنی کنانہ کے علاقے میں. یہ حضرات سارے کے سارے بیٹھ جاتے ہیں، جتنے بھی معززین علاقہ سے کافر تھے وہ سارے کے سارے جمع ہو جاتے ہیں. مشورہ کرو جی کیا کرنا چاہیے، کسی کی کیا رائے آئی، کسی کی کیا رائے آئی. سب سے بڑا جو بدبخت تھا وہ ابو جہل نے کہا کہ بات یہ ہے کہ تم دیکھ رہے ہو کہ ہم نے ہر ممکنہ کوشش کی ہے. ابو طالب اگرچہ ہمارے دین پر ہیں لیکن ابو طالب اپنی حمایت اور نصرت سے باز بھی نہیں آتے ہیں. بنو ہاشم کو دیکھ لو، اگرچہ وہ ہمارے دین پر ہیں لیکن محمد کو قتل کرنے کے لیے ہمارے حوالے بھی نہیں کرتے ہیں. بنو عبد مناف کو دیکھو، اگرچہ ہمارے دین پر ہیں لیکن اس کے باوجود وہ محمد کا ساتھ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. اس لیے اب اگر آر یا پار والا معاملہ ہے، اگر کوئی فائنل اگر پوزیشن پر اگر آنا ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ بنو ہاشم اور بنو عبد مناف سے مکمل طور پر بائیکاٹ کر لیا جائے. بائیکاٹ کا مطلب یہ ہو کہ بھائی نہ تو ہم ان کی یہاں شادیاں کریں گے، نہ لڑکی لیں گے نہ لڑکی دیں گے، نہ ان سے خرید کریں گے، نہ ان پر کوئی چیز بیچیں گے، نہ لیں گے نہ دیں گے، نہ ان سے بات چیت کریں گے، کسی بھی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہوگا، نہ ان کو اپنی غمی خوشی میں آنے دیں گے نہ ان کی غمی خوشی میں جائیں گے. چنانچہ سارے کے سارے جو مجمع کے اندر لوگ بیٹھے تھے اس میں 2 قسم کے لوگ تھے. کچھ تو وہ تھے کہ جو اس بات پر راضی تھے کہ واقعتاً ابو جہل نے جو کہا ہے اس قرارداد کے مطابق بنو ہاشم کو مجبور کیا جائے کہ وہ محمد کو ہمارے حوالے کر دیں تاکہ ہم ان کا قتل کر دیں. بصورت دیگر ان لوگوں کے خلاف بائیکاٹ کیا جائے. ظاہر ہے کہ اس زمانے کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے اگر بائیکاٹ ہو جائے، آنا جانا بند ہو جائے، کھانا پینا بند ہو جائے اور شادی بیاہ وغیرہ ختم ہو جائے تو ابو جہل اور ان کے ہم نواؤں کا یہ ذہن تھا کہ بھوکے پیاسے مر جائیں گے، ان کے لیے بچاؤ کا راستہ واحد ہوگا کہ محمد کو ہمارے حوالے کر دیں گے. سب نے ان میں سے کچھ لوگ تو یہ تھے کہ جو اس بات کو ماننے کے لیے راضی نہیں تھے کہ یہ کون سی انسانیت کی بات ہے، ہمارے ہی بھائی ہیں وہ لوگ، اگرچہ دین کا اختلاف ہے لیکن ان کے ساتھ اس قسم کا معاملہ کرنا. لیکن جو اکثریت تھی یا ابو جہل کے روک کے نیچے جو دبے ہوئے تھے ان سب نے کہا بالکل ایسا کر لیتے ہیں. اس زمانے کے اندر دستور یہ تھا
کہ جب کوئی معاہدہ ہوتا تھا اس معاہدے کو باقاعدہ لکھنے کے بعد کعبۃ اللہ کے اندر لٹکایا جاتا تھا. یہ اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ ہم اپنے اس معاہدے پر اللہ کو گواہ بنا کر کہتے ہیں ہم اس معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کریں گے. چنانچہ ابو جہل اور جماع پر جتنے بھی تقریباً 25 کے لگ بھگ کافروں کا اجتماع تھا, انہوں نے مل کر یہ کہا کہ بنو ہاشم, بنو عبد مناف, ان لوگوں سے ہمارا آئندہ کے لیے کوئی رشتہ نہیں ہے. اب ظالموں نے ایک تو ظلم یہ کیا, دوسرا ظلم یہ کیا اس کی ڈیٹ بھی نہیں لکھی کہ معاہدہ کب تک رہے گا. جب تک محمد کو حوالے نہیں کر دیتے اس وقت تک ان لوگوں کے ساتھ ہمارا بائیکاٹ رہے گا. اور اس کے بعد اس معاہدے کو لکھوایا جاتا ہے. لکھنے والے کا نام تھا منصور بن عکرمہ بن ہشام بن عامر. یہ بندہ تھا جو لکھنے والا تھا. اللہ کی شان, جس بندے نے لکھا پاک پیغمبر کو پتہ چلا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا کی. اس بددعا کی وجہ سے اس کی چاروں انگلیاں شل ہو گئی. وہ مرتے دم تک وہ تو لکھ ہی نہیں سکا آئندہ کے لیے. لیکن اس کے باوجود چونکہ معاہدہ لکھا جا چکا تھا, معاہدے کو کعبۃ اللہ کے اندر لٹکا دیا جاتا ہے. اب عبد المطلب, ایک تو عمر کا تقاضا بھی ہے, تقریباً اس موقع پر حضرت ابو طالب کی جو عمر ہے وہ تقریباً 77 سال یا 76 سال کی لگ بھگ ہو چکی تھی. انہوں نے یہ سوچا کہ کیا کیا جائے, اگر مکہ مکرمہ کے شہر کے اندر رہتے ہیں تو مصیبت ہے, ہم باہر نکلیں گے یہ ماریں گے, ہم کچھ خریداری کے لیے جائیں گے تو یہ ماریں گے, اگر ہمارے پاس کوئی آئے گا تو ہماری وجہ سے وہ بیچارہ بھی مار کھائے گا. تو مکہ مکرمہ کے اندر رہنا تو ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. لہذا بہتر یہ ہے کہ اپنے خاندان کے لوگوں کو, بھلے وہ مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہوں, بنو ہاشم اور بنو عبد مناف میں سے جتنی بھی اولادیں ہیں اس خاندان کو لے کر مکہ مکرمہ سے باہر چلے جاتے ہیں. چنانچہ حضرت ابو طالب نے اپنے تمام خاندان کے افراد کو جمع کیا اور مکہ مکرمہ سے باہر 2 پہاڑوں کے درمیان گھاٹی دی. اس گھاٹی کا جو مالک تھا وہ بھی ابو طالب خود تھے. اس گھاٹی کے اندر پڑاؤ ڈال دیا. اس گھاٹی کو بعد میں شیب ابی طالب کا نام دیا گیا. چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور سرکار کے خاندان کے تمام افراد, بھلے وہ مسلم ہو یا نان مسلم ہو, وہ سارے کے سارے وہاں پر جمع ہو جاتے ہیں. اب یہ بائیکاٹ شروع ہوتا ہے. بھائی بائیکاٹ کو 1 دن کا ہو, 2 دن کا ہو, 3 دن کا ہو, یہ باہر جا نہیں سکتے, باہر سے کوئی آ نہیں سکتا. اب ان کے بعد جو موجودہ غلہ ہے وہ بھی تو آخر ختم ہونا ہے نا. اللہ کی شان وہ غلہ بھی ختم ہو گیا. دوسری مصیبت ابو جہل نے یہ کی, اگرچہ اندر جو لوگ تھے وہ غلہ خریدنے کی طاقت رکھتے تھے, لیکن ان ظالموں نے یہ حرکت کی کہ وہاں سے باہر سے کوئی بھی مکہ مکرمہ میں اگر بیچنے کے لیے کچھ آتا تو یہ راستے پر ان کے بندے بیٹھے ہوتے تھے اور کہتے تھے کہ اصحاب محمد کو یا آل محمد کو یا آل عبد المطلب کو یا آل ابو طالب کو جو نا کوئی چیز مت بیچنا. مثلا اگر چیز ہے 100 روپے کی, اگر تمہیں بیچنا ہی ہے تو 200 روپے کی بیچنا, اور اگر 200 روپے کی چیز ہے تو 400 روپے کی بیچنا. اب بلند تو بیچنا نہیں, بیچنا پڑ جائے تو مہنگے داموں بیچنا, اگر وہ نہ خریدیں تو ہم آپ سے خرید لیں گے. چنانچہ مہنگے داموں ابو جہل, ابو لہب, عتبہ وغیرہ وغیرہ جتنے بھی تھے یہ باہر سے آنے والوں سے غلہ مہنگے داموں خرید کر اسٹاک کرتے تھے اور شیب ابی طالب کے اندر سرکار کے خاندان کو بھوک اور افلاس کے اندر مبتلا رکھتے تھے. اللہ کی شان یہ ہے کہ اندر والے موجود جو احباب تھے, بھلے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو, ان سب کے پاس غلہ بھی ختم ہو گیا. جو ان کے پاس جمع پونجی تھی وہ ختم ہو گئی. باہر جاتے تھے تو مار کھاتے تھے, باہر جا نہیں سکتے تھے. صرف 4 مہینوں میں باہر نکلنے کی اجازت ہوتی تھی. ایک رجب کا مہینہ, رمضان سے 1 مہینے پہلے سے پہلے والا مہینہ, اور 3 مہینے چھوٹی عید کے بعد کی جو آتے ہیں ذی الحجہ اور محرم. اب ان 4 مہینوں کے علاوہ مسلمان باہر بھی نہیں جا سکتے تھے اور عبد المطلب کا خاندان باہر بھی نہیں جا سکتا تھا. بڑی پریشانی والے حالات تھے. ان حالات کے اندر اللہ کی شان یہ ہے کہ غلہ وغیرہ ختم ہو گیا, لیکن کچھ لوگ وہ بھی تھے جو کافر تو تھے لیکن دل ان کے نرم تھے تو کافر لیکن دل ان کے نرم تھے. وہ شروع سے اس بات پر راضی نہیں تھے کہ اس طریقے سے ان کو زندہ بھوکا رکھ کر تباہ و برباد کر دیا جائے. اللہ کی شان, ابو طالب اندر بھی ہیں, ایک عمر کا تقاضا بھی ہے, اوپر سے غلے کی کمی بھی ہے. ابو طالب کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر کھائی جاتی تھی. رات کا وقت ہوتا, ظاہر ہے کہ پورا خاندان ہے, اور جیسے مطلب یہ دیوار لے لیں, یہ دیوار لے لیں, اور اس بیچ کے اندر جو ہے نا پورا خاندان سوتا ہے. ابو طالب رات کو سب کو کہتے بھی اپنے اپنے بستروں پر چلے جاؤ, سارے اپنے بستروں پر چلے جاتے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہتے کہ آپ بھی اپنے بستر پر چلے جائیں. اب سارے جاگ رہے ہیں, سب کو پتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر کون سے, سارے دیکھ لیتے. اب اس کے بعد ابو طالب اپنے بستر پر آ جاتے, سرکار اپنے بستر پر چلے جاتے, اور جو ہی سارے سو جاتے, سارے کے سارے سو جاتے, ابو طالب اٹھتے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھاتے ان کے بستر سے
اور ان کے بستر سے اٹھا کر اپنے کسی بیٹے کے بستر پر ان کو لٹا دیتے اور اپنے کسی بیٹے کو سرکار کے بستر پر جا کر سلا دیتے، تاکہ اگر کوئی دیکھنے والا کل کو اگر حضور کے پیچھے لگا ہو تو وہ رات کو آ کر حضور کے اوپر حملہ آور نہ ہو سکے۔ اندر کی یہ حالت تھی۔ اب اللہ کی شان وہ غلہ بھی ختم ہو جاتا ہے، غلے کے ختم ہو جانے پر بچوں کے رونے کی بلکنے کی جو آوازیں آتی وہ باہر کافر سنتے اور بڑے خوش ہوا کرتے تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم پر تو ایسا حال گزرا کہ ایک رات میں گیا، ایک تر چیز کو گھیلی چیز میرے پاؤں کے نیچے آئی تو میں نے یہ بھی نہیں دیکھا اندھیرے کی وجہ سے کہ وہ کیا تھی، اور میں نے بھوک کی وجہ سے اٹھا کر منہ میں ڈال دی، آج تک مجھے پتہ نہیں چلا کہ وہ چیز کیا ہے۔ اسی طرح سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں ایک رات میں جا رہا تھا تو میں نے دیکھا پیشاب کے لیے جاتے ہوئے کہ میرے پاؤں کے ساتھ کچھ چیز لگی، تو میں نے اس کو اٹھا کر دیکھا تو اونٹ کا سوکھا ہوا چمڑا تھا، تو میں نے اس کو اٹھا کر رکھ لیا اور اپنے خیمے کے اندر جا کر اس کو پانی سے دھو کر پاک کیا اور اس کے بعد اس کو کوٹا، اس کا سفو بنا کر اس کو پھانک کر اوپر سے پانی پی لیا۔ اس قدر سخت ترین حالات مسلمانوں پر آئے۔ اب جو کافر تھے، کافروں میں سے کچھ تو وہ تھے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا جو رحم دل تھے، شروع سے راضی نہیں تھے، لیکن اللہ کی شان ان کافروں میں سے جو بعد میں مسلمان بھی ہو جاتے ہیں، ایک کا نام تھا حکیم ابن حزام، یہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھتیجے تھے۔ ان کو ترس آتا تھا، ظاہر سی بات ہے کون ایسا برداشت کر سکتا ہے، کون ایسا برداشت کر سکتا ہے کہ آپ اپنے عزیزوں کو، اپنے قریبوں کو وہاں پر جو ہے نا بھوک پیاس کے اندر مبتلا دیکھیے۔ حکیم ابن حزام اپنی پھوپھی کے لیے یعنی کہ خدیجہ کے لیے غلہ کچھ نہ کچھ بھجوایا کرتے تھے، کبھی غلام کے ہاتھ، کبھی کس کے ہاتھ، کبھی کس کے ہاتھ بھجواتے تھے۔ ایک دن یہ اپنے غلام کے ساتھ اپنے اونٹ پر غلہ لاد کر شیب ابی طالب کے اندر اپنی پھوپھی کو پہنچانے کے لیے جا رہے تھے کہ کافر اعظم ابو جہل سامنے سے آ گئے۔ ابو جہل نے کہا بھائی کہاں جا رہے ہو؟ کہا میری مرضی جہاں جاؤں، تمہیں کوئی تکلیف ہے؟ تو کہا کہ نہیں بتاؤ بھائی کہاں جا رہے ہو، میں کعبے کا، میں مکے کا سردار ہوں، میری اجازت کے بغیر تم غلہ لے کے کہاں جا رہے ہو؟ تو اس پر حکیم ابن حزام بھی چڑ گیا کہ میری مرضی ہے میں جان جاؤں، میں ایک آزاد آدمی ہوں اور میں بھی مکے کا سردار ہوں، کوئی عام جو للو پنجو آدمی تو میں بھی نہیں ہوں، میری مرضی میں جان جاؤں۔ اس پر ابو جہل نے کہا کہ لگتا ہے کہ رشتہ داری تمہیں یاد آ رہی ہے اور تم اپنے خاندان والوں کو، پھپھی والوں کو غلہ بھجوا رہے، تو کہا میری مرضی ہے۔ تو اس پر ابو جہل نے کہا کہ نہیں، ہم نے تم کے ساتھ بائیکاٹ کیا ہے، اگر ان کو خوراک پہنچتی رہے گی، وہ موٹے تازے ہوتے رہیں گے تو ہمارا مقصد پورا نہیں ہوگا، تم نہیں لے کے جا سکتے۔ اب ابو جہل لڑنے لگ گیا حکیم ابن حزام سے۔ ادھر سے ایک اور بندہ ہے جس کا نام تھا ابو البختری، یہ بھی کافر تھا لیکن نرم دل تھا۔ جب دیکھا کہ دو سردار آپس میں ٹکرا رہے ہیں، ابو البختری نے کہا کیا مسئلہ ہے جی؟ حکیم ابن حزام نے کہا میں غلہ لے کے جا رہا ہوں، میری مرضی ہے میں جان جاؤں، یہ راستہ روک رہا ہے۔ تو ابو البختری نے ابو جہل سے کہا کہ تمہارا دماغ صحیح ہے، یہ سردار ہے مکہ کا، یہ عام آدمی نہیں ہے، جیسے تم سردار ہو یہ بھی سردار ہے، اس کی مرضی ہے۔ تو آگے سے ابو جہل نے کہا کہ یہ اپنے رشتہ داروں کو غلہ بانٹنے جا رہا ہے، ان سے ہمارا بائیکاٹ چل رہا ہے، غلہ تو نہیں پہنچنے دوں گا۔ اس پر ابو البختری نے نیچے سے جو ہے وہ اونٹ کی ایک ہڈی تھی وہ اٹھائی اور ابو جہل کے سر پہ ماری اور سر اس کا زخمی ہو گیا اور اس کو ذلیل اللہ نے کرنا تھا، وہ ذلیل ہوا۔ ادھر اس گاڑی کے اندر صحیح ہے نا امیر حمزہ کھڑے ہوئے دیکھ رہے تھے، اور جب ان کو ہنسی نکل گئی کہ اللہ نے اس کو ذلیل کر دیا تو یہ اور بے شرم ہو کر وہاں سے چلا گیا۔ بہرحال وہ غلہ وہاں پر پہنچ جاتا ہے۔ اللہ کی شان، کافر تو کافر تھے لیکن کچھ رحم دل بھی تھے۔ اب وہ جو کعبۃ اللہ کے اندر جو صحیفہ تھا نا، وہ جو رکا لٹکایا ہوا تھا، جب تک وہ رکا موجود تھا تو بائیکاٹ کو کوئی توڑ نہیں سکتا کہ اللہ سے عہد کیا ہوا کیسے توڑیں جی۔ اللہ کی شان، کافروں میں سے ایک صاحب تھے جن کا نام تھا ہشام ابن عامر، ان کے دل میں اللہ نے ڈالا کہ یہ کیا ظلم ہے یار، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے رشتہ دار، ٹھیک ہے دین کی مخالفت اپنی جگہ پر، لیکن زندہ ان کو اپنا بھوکا مار دینا یہ کہاں کا انصاف ہے؟ پھر بچوں کی آوازیں آ رہی ہیں، وہ عورتیں کون ہیں؟ ہماری بہنیں ہیں، ہم ایک علاقے کے رہنے والے، یہ کیسے ممکن ہے؟ ان کے دل میں آئے کہ وہ جو صحیفہ کعبۃ اللہ کے اندر ہے نا، اس کو اتار کر پھاڑ دینا چاہیے تاکہ بائیکاٹ ختم ہو جائے۔ لیکن اللہ کی شان یہ ہے، انہوں نے سوچا اکیلا تو میں یہ کام کر نہیں سکتا، اس بنیاد پر کہا کہ چلو اپنے ساتھ کچھ بندوں کو ملاتا ہوں۔ تو ہشام ابن عمر سب سے پہلے جاتے ہیں، ایک صحابہ ان کا نام تھا زہیر ابن امیہ۔ یہ زہیر ابن امیہ جو ہیں یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی ہیں، یعنی کہ عبد المطلب کی بیٹی تھی عاتقہ کے بیٹے ہیں۔ چنانچہ ان کے پاس یہ کہا بات سنو کہ تمہیں یار خدا کا خوف نہیں ہے، کیا ہوا؟ کہ دیکھو تم یہاں پر مزے سے کھا رہے ہو، پی رہے ہو، نکاح کر رہے ہو، جو مرضی ہے، ادھر تمہارے ماموں کی حالت کیا ہے؟ یعنی ابو طالب تمہارے ماموں ہیں، وہ وہاں پر کس طرح سختی کے اندر ہیں،
تو زہیر نے کہا کہ میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو کہا کہ میرا ذہن تو یہ ہے، ہشام نے کہا کہ جا کر ہم وہاں سے اس صحیفے کو پھاڑ دیتے تاکہ یہ مصیبت ختم ہو جائے۔ اور پھر ہشام نے اگلی بات کی کہ دیکھو ابو جہل نے یہ کام کیا ہے، اگر ابو جہل کا ماموں وہاں پر ہوتا ابو جہل کبھی بھی نہ کرتا، یہ ماموں تمہارا ہے، رشتے دار تمہارے ہیں۔ لہٰذا زہیر نے کہا ٹھیک ہے میں بھی تیار ہوں، لیکن ایک آدھ بندہ اور تیار کر لو۔ چنانچہ یہی ہشام چلتے ہیں مطعم بن عدی کے بعد، ان کو بھی تیار کرتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے ایک بندہ اور تیار کر لو۔ یہاں سے یہ نکلتے ہوئے جاتے ہیں آگے، اپنا کیا نام اس کا، زہیر ابن اپنا زمعۃ بن الاسود کے پاس جاتے ہیں، وہ بھی تیار ہو جاتا ہے۔ ابو البختری کے پاس جاتے ہیں، وہ بھی تیار۔ یہ 5 بندے رات کو پلاننگ بنا لیتے ہیں۔ زہیر جو حضور کے پھوپھی جات ہے، انہوں نے کہا کہ تم نے صبح بات نہیں کرنی، بات میں خود کروں گا۔ اللہ کی جان زہیر صبح بہترین سوٹڈ بوٹڈ ہو کر آئے، کعبۃ اللہ کا چکر لگایا، اور 7 چکر لگانے کے بعد گئے مکے والوں یہ کیا ظلم تم لوگوں نے کر رکھا ہے؟ کہا کیا ہو گیا جی؟ کہا کہ یہ جو صحیفہ تم نے اندر لٹکایا ہے، ادھر دیکھو بچوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے، اب کہاں شیب ابی طالب اور کہاں مکہ مکرمہ مسجد حرام، ان کے رونے کی آواز وہاں سے یہاں تک آتی تھی، کس قدر تکلیف میں تھے مسلمان۔ تو انہوں نے کہا، زہیر نے کہا کہ میں تو اس بات پر راضی نہیں ہوں، میں تو پہلے بھی راضی نہیں تھا۔ ابو جہل مسجد کے کونے کے اندر بول سے کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ تو جیسے ابو جہل نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، تو مجمع میں سے اپنا ایک بندہ کھڑا ہو جاتا ہے، اپنا مطعم بن عدی کھڑے ہو جاتے ہیں، کہ اس نے بالکل صحیح کہا، دوسرے نے کہا بالکل صحیح کہا۔ اب 5 بندے کھڑے ہو کر ابو جہل کی مخالفت پر آ گئے۔ ابو جہل سمجھ گیا، سمجھدار تو تھا دنیاوی لحاظ سے، اور کہنے لگا لگتا ہے یہ مشورہ یہاں نہیں کہیں اور ہوا ہے، اور یہاں پر آ کر اس کو عمل میں لایا گیا ہے۔ چنانچہ یہ بات کہتے کہ ساتھ ہی جو ہے زہیر ابن امیہ اور مطعم بن عدی اٹھے اور کہا کہ میں ابھی جا کر پھاڑتا ہوں۔ اتنے میں دیکھا ابو طالب وہاں سے آ رہے، اب ادھر کہانی چل رہی ہے، ابو طالب حرم شریف کے اندر آ گئے۔ ابو طالب نے کہا مکے والوں مجھے میرے بھتیجے نے ایک بات بتائی ہے، دیکھو آسان طریقہ ہے، اگر میرے بھتیجے کی بات سچ ثابت ہو گئی تو پھر تو یہ معاہدہ ختم ہو جائے گا، اگر میرا بھتیجا اپنی بات کے اندر جھوٹا ثابت ہوا تو میں اپنے بھتیجے کو قتل کے لیے تمہارے حوالے کر دوں گا۔ اب سب کافروں کا کان کھڑا کر ٹھیک ہے جی بتائیں۔ تو ابو طالب کہنے لگے میرے بھتیجے نے مجھے بتایا ہے کہ مکے والوں نے جو کعبے کے اندر جو صحیفہ لٹکایا تھا اس صحیفے کو دیمک کھا چکی ہے، اور اس صحیفے کے اندر جہاں جہاں اللہ کا نام تھا وہ تو باقی ہے، باقی جو کچھ بھی تھا وہ سارا کا سارا ختم ہو گیا ہے۔ لہٰذا اب بہت آسان سی بات ہے کہ ہمارا تمہارا معاملہ ایک 3rd پر آ گیا ہے، چلو جاؤ صحیفے کو اٹھا کر لاؤ۔ تو مطعم بن عدی اٹھتے ہیں یا زہیر ابن امیہ یا زمعۃ بن الاسود اٹھتے ہیں، اور جیسے جا کر وہ کعبۃ اللہ کے اندر سے اس صفحے کو نکالتے ہیں تو واقعہ جہاں جہاں اللہ کا نام لکھا ہوا تھا وہ بچا ہوا تھا، اور باقی سارا کا سارا کھایا جا چکا تھا۔ اب ابو طالب نے کہا کہ دیکھ لو میرے بیٹے نے جو میرے بھتیجے نے جو کہا وہی سچ ہوا، لہذا وہ تو ختم ہو گیا۔ جب وہ صفحہ ختم ہو گیا تو معاہدہ ختم ہو گیا۔ معاہدے کے ختم ہو جانے کے بعد 3 سالہ سوشل بائیکاٹ کے بعد اب مسلمان اس گھاٹی سے نکلے۔ ابو طالب سیدھے حرم پاک کے اندر جاتے ہیں، کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ کر کہتے ہیں خدایا جنہوں نے ہمارے ساتھ 3 سال تک یہ حال کیا، اللہ تو ان سے خود نمٹ اور ان سے انتقام لے اور بدلہ لے۔ پھر اللہ نے دعا کو کیسا قبول کیا، ان بدبختوں میں سے کوئی ایک بھی زندہ نہیں بچا، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے ان کی نسلوں کو آگے چلنے دیا۔ 3 سال تک وہاں پر مسلمان اس تنگی کے اندر رہے، گویا کہ یہ محرم یعنی سن 7 ہجری نبوت کے 7ویں سال کی چاند رات کو ان کو اندر کیا گیا، اور نبوت کے 10ویں سال کے اندر ان کو وہاں سے باہر نکالا جاتا ہے۔ اللہ کی شان، اسی دوران جب حضور اور بنو ہاشم اور بنو عبد مناف کو وہاں پر قید کر لیا تو حضرت ابوبکر صدیق سے برداشت نہ ہوا کہ مشکل ہے، ملاقات بھی ممکن نہیں، اب یہ اگر باہر سے جاتے تو جانے نہ دیا جائے، ان کو اندر سے باہر آنے نہیں دیا جا رہا۔ اسی موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی مشکلات کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تذکرہ فرمایا اور کہا کہ حضور میرا ارادہ یہ ہے کہ ایمان بچانے کے لیے اور اپنے ایمان پر عمل کرنے کے لیے مجھے آپ ہجرت کی اجازت دے دیں، کیونکہ آپ وہاں پر ہیں، اب میں یہاں پر کیا کروں۔ اس بنیاد پر حضور پاک علیہ السلام نے اجازت بھی دے دی ان کو ہجرت کی۔ اب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ سے نکل کر ایک برق الغماز نامی جگہ ہے وہاں پر پہنچے، تو وہاں پر ایک قبیلہ آباد ہے جس کا نام تھا قارورہ، قارہ قاف الف را ہا، ان کا جو سردار تھا اس کا نام تھا ابن دغینہ۔ یہ ملا کے ابوبکر سامان اٹھا کر جا رہے ہیں، ابوبکر کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ مجھے نکال دیا گیا ہے۔ ابوبکر نے کہا نہیں، آپ جیسا بندہ نہ تو نکلتا ہے اور نہ ہی نکالا جاتا ہے، آپ جیسا بندہ نہ تو نکلتا ہے نہ ہی نکالا جاتا ہے، کیوں؟
آپ تو دوسروں کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھانے والے ہیں، آپ تو مہمان نوازی کرنے والے ہیں، آپ تو حسن سلوک کرنے والے ہیں، آپ تو غلاموں کو آزاد کرنے والے ہیں۔ آپ جیسے بہترین بندے کو مکہ مکرمہ سے نکالا نہیں جا سکتا۔ اور یہی باتیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بی بی خدیجہ نے بھی کہیں تھی۔ اللہ کی شان ابن دغنہ کہنے لگے میں آپ کو جانے نہیں دوں گا، اب چلے مکہ مکرمہ واپس اور میں آپ کو اپنی پناہ کے اندر مکہ مکرمہ میں داخل کرتا ہوں۔ ابو بکر صدیق مان جاتے ہیں۔ ابن دغنہ یہ ان لوگوں میں سے تھے، اس قسم کے قبائل کے تھے کہ جو بات میں کرتے تھے تھپڑ پہلے مارتے تھے، خطرناک قسم کے لوگ تھے۔ ابن دغنہ کے آ کر مکہ مکرمہ کے سرداروں سے کہا اے قریش والو سن لو، ابو بکر میری پناہ کے اندر، اگر کسی نے اس کو ہاتھ لگایا تو پھر تم جانتے ہو۔ اب قریش سارے کے سارے ڈر گئے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر تمہاری پناہ میں ابو بکر رہتے ہیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں، پر آپ ابو بکر کو پابند بنیں کہ یہ زور سے تلاوت نہیں کریں گے، زور سے تلاوت نہیں کریں گے، اور یہ کھلم کھلا علی الاعلان حرم پاک کے اندر آ کر جو ہے نماز نہیں پڑھیں گے۔ تو ابن دغنہ نے ابو بکر صدیق سے کہا کہ میں نے آپ کو پناہ دی ہے، آپ اعلانیہ طور پر یہ کام نہیں کر سکتے۔ ابو بکر صدیق نے کہا ٹھیک ہے۔ ابن دغنہ واپس چلے جاتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاہدے کے مطابق اپنے گھر کے اندر آ جاتے ہیں، گھر کے صحن میں نماز کی جگہ بنا لیتے ہیں۔ اب گھر کے اندر کے تو معاملات نہیں ہے نا، گھر کے اندر نماز کی جگہ مطلب مسجد نما ایک جگہ بنا لی جاتی ہے، وہیں پر حضرت کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں اور قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں۔ ابن دغنہ سے مشرکین مکہ نے کہا تھا یہ ابو بکر جب زور سے قرآن پڑھتا ہے تو ہمیں اپنی عورتوں اور بچوں کے متعلق خطرہ ہوتا ہے، اس کی آواز سن کر کہیں وہ بھی بگڑ نہ جائے۔ ابو بکر صدیق نے جب گھر پر قرآن کریم کی تلاوت شروع کی تو وہی ان کا خدشہ صحیح ثابت ہوا۔ ابو بکر صدیق قرآن پڑھتے تھے، روتے تھے تو ان کے رونے کا انداز ایسا ہوتا تھا کہ وہ سارے کے سارے کافروں کے بچے اور ان کی عورتیں وہ حضرت ابو بکر صدیق کے دروازے کے ساتھ آ کر لگ جاتے تھے اور سن کر وہ بھی روتے تھے۔ اس پر کافر بہت زیادہ پریشان ہوئے تو مشرکین نے ابن دغنہ کو بلوایا، کہا دیکھو یہ معاہدے کی خلاف ورزی ہے۔ ابن دغنہ آئے، ابو بکر صدیق نے کہا مجھے تمہاری پناہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میرا آسرا اللہ کی ذات پر ہے۔ چنانچہ وہ ان کی پناہ کو واپس کر دیتے ہیں۔ یہ بھی نبوت کا 10واں سال چل رہا ہے۔ اب ابو طالب جب اندر سے آئے تو 76 سال کا بندہ 3 سال اندر رہا تو کتنے ہو گئے؟ تقریباً 79 سال ہو گئے۔ اوپر سے بھوک اور افلاس اور کمزوری اور پریشانی کی وجہ سے وہ اندرونی اعتبار سے مکمل طور پر پس چکے تھے۔ چنانچہ وہاں سے نکلنے کے تقریباً 6 مہینے کے بعد ابو طالب کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ آج اس بات کو یہیں پر رہنے دیتے ہیں، باقی انشاءاللہ اس کو یہیں سے کل بیان کریں گے۔ اللہ پر توفیق۔